دی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام مدحت خیر البشر سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ناظرین کرام، آج کا مضمون آج کے اس دور کی حیثیت سے بہت ہی اہم ہے اور قابل غور ہے، اور وہ مضمون، اس کا موضوع عدل انسانی معاشرے کی بقا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اسی عدل کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کی جائے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ظلم کا متضاد ہے، ظلم کا اینٹونیم آپ کہہ لیں عدل ہے، اور عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اس جگہ رکھا جائے جہاں اسے رکھا جانا چاہیے، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ رب ذوالجلال نے صرف عدل کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل سے ایک اوپر کا درجہ ہے جسے کہتے ہیں احسان۔ عدل یہ تھا کہ ہر ایک کو برابر برابر دیا جائے، عدل یہ تھا کہ جتنا کسی کا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، اور احسان یہ ہے ناظرین کرام کہ جتنا کوئی ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی وہ دے دیا جائے، انسان کو معاف کیا جائے، انسان کو اس کا حق سے زیادہ اگر دے دیا جائے تو یہ احسان ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس معاشرے میں عدل اور احسان کی شدید ضرورت ہے۔ ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ناانصافی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نہیں باقی رہ سکتا، معاشرے کفر کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ
باقی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا نے فرمایا الظلم قربات من قربات یوم القیامہ، ظلم قیامت کی اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے۔ ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت پسند نہیں تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لائے تھے، اور میرے آقا نے جن 7 لوگوں کو عرش الہی کے نیچے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا مجدہ سنایا، آقا نے فرمایا سبعۃ، وہ 7 لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو عادل بادشاہ اور عادل حکمران ہے۔ اللہ رب العزت اسے اس کے عدل کی وجہ سے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطا کرے گا جس دن کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اور ناظرین کرام، جس کسی شخص نے ظلم کا ساتھ دیا، ظالم کے ساتھ رہا، وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیقویہ، تاکہ اس ظالم کو تقویت دے، حدیث صحیح کے الفاظ ہیں، وہ اس ظالم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہمیں کسی صورت ظلم کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم نے جب بھی برائی دیکھنی ہے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہمیں ہمارے آقا کا حکم یہی ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اپنے دل سے برائی کو برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان ہمیشہ آزاد ہوگا، مسلمان کی فکر آزاد ہوگی، مسلمان کا قلم آزاد ہوگا، مسلمان ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر صورت عدل قائم کرنا ہے، کیونکہ معاشرے اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ ناظرین کرام، آج کے اس مضمون کی مناسبت سے اگر ہم دیکھیں ہمارے مہمان گرامی، جو اس وقت مہمان سے زیادہ حقیقت یہ ہے، میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ وہ مہمان نہیں، میزبان بھی ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں، لیکن ہمارے پاس تشریف لائے محترم جناب سینیٹر ولید اقبال ایڈوکیٹ صاحب۔ سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وکیل ہیں، قانون کے پروفیسر ہیں، سینیٹر ہیں، عظیم شاعر اور سیاستدان حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پوتے، عظیم پوتے، اور جسٹس جاوید اقبال اور جسٹس ناصرہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ ان کا، میں نے یہ جو آپ سے بات کہی کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے، ان کا گھر ہونے کی حیثیت کیا ہے آپ ذرا سوچئے گا۔ وہ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کا حضور شیخ الاسلام سے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کے ساتھ ایک علمی اور روحانی تعلق ہے، علمی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ محترم جسٹس جاوید اقبال جو ان کے والد گرامی ہیں، وہ پی ایچ ڈی میں ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد اور نگران تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری ایم فل کے تھیسز میں محترمہ ناصر جاوید صاحبہ کے نگران۔ اب آپ اس چیز کو اگر دیکھیں تو ایک اور جو تعلق بنتا ہے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے شاگرد ہیں، اور یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی براہ راست علامہ محمد اقبال کے شاگرد ہیں۔ اس طرح جو ہمارے استاد ہیں شیخ الاسلام، وہ ان کے دادا کے پوتے شاگرد بھی ہوئے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات ویسے نہیں کہی، یہ واقعی اپنے گھر میں ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے فکر اقبال الحمدللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، اور آزادی کا وہ تصور جو اقبال نے دیا تھا، آج اسی تصور کو ڈاکٹر طاہر القادری لے کے چل رہے ہیں۔ میں سر آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آغاز آپ پروگرام کا اپنی مرضی کی کسی بات سے کریں جس میں ہمیں علامہ اقبال اور عدل و انصاف کے حوالے سے کوئی باتیں ہمارے ناظرین اور سامعین کے ذہن میں بہت اچھی طرح اجاگر ہو سکیں۔ بڑی نوازش ہے جی، میں اس موضوع خاص پر بھی ضرور آؤں گا، لیکن میں وہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں جہاں پہ آپ نے اس کو جی بسم اللہ پہنچایا تھا، جو بسم تعلق اللہ۔ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہمارے فیملی کا بھی، اور ایک آپ سمجھ لیں ایک وہ عدل و انصاف کے موضوع کے حوالے سے بھی، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ میرے والد نے ان کی پی ایچ ڈی کے تھیسس وہ تھے ایگزامینر تھے، ایگزامینر یا نگران تھے، اور انہوں نے اپروو کیا تو ان کو ڈاکٹر کا جو ان کے ساتھ اب لگتا ہے لفظ، وہ میرے والد صاحب کے بالکل ایسے اس مرحلے سے میرے والد صاحب نے ان کو گزارا، اور پھر میری والدہ کے وہ استاد تھے ایل ایل ایم کے اس کے دوران، ایل ایل ایم میں میری والدہ کو تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھایا تھا۔ اچھا، میرے والد نے جو ذکر کیا تھا مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو تھیسس تھا وہ اسلامک کرمنل لا پہ تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ آج ہمارے نوجوان جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کو ایک مذہبی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں یا سیاستدان کے طور پر، لیکن جو ان کا آغاز تھا وہ تو قانون کے ایک استاذ کی حیثیت سے تھا، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ بالکل جی، اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں کانسٹیٹیوشنل لا پڑھاتے تھے، اور
میں اس زمانے میں تو نہیں پڑھتا تھا, میں تو چھوٹا تھا, اسکول میں تھا. جی میں نے تو بعد میں لا پڑھا, لیکن ان کا کورس بڑا مقبول تھا مجھے یاد ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے خود بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ اتنا پاپولر ہو گیا اور وہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے لیے وہاں جانا ممکن نہیں رہا تھا پڑھانے کے لیے. تو پھر خاص انتظام پنجاب یونیورسٹی نے ایک ان مراحل میں یہ کیا تھا کہ کلاس جو تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جاتی تھی, ان کے جہاں پہ وہ مقیم ہوتے تھے, جی جی, اور وہاں پر وہ کلاس کنڈکٹ کر لیتے تھے. میں کیونکہ آپ نے یہ میں نے عرض کیا نا کہ قانونی اور اس موضوع کے حوالے سے, قانون کی تعلیم کے حوالے سے جو تعلق ہے اس کا آپ نے ذکر ڈاکٹر صاحب کیا, ہم اس طرف آتے ہیں. اور آپ نے نہیں, میرے ایک روحانی تعلق کی بھی بات میں کرنا چاہ رہا تھا. میں اس پر آپ نے کہا تھا نا, میں خاص آپ کو واقعہ بتاؤں کوئی. میری پہلی ملاقات جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہوئی, میں موضوع پہ آنے سے پہلے اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ ملاقات اس طرح تھی کہ 9 نومبر جو کہ علامہ اقبال کی یوم ولادت ہے, اس کا ایک فنکشن تھا, اور وہ 1988 کا سال تھا وہ, اور میں ابھی امریکہ سے اپنی پہلی ڈگری جو ہے لے کے آیا تھا, حاصل کر کے آیا تھا, اور میں وہاں پہ آڈینس میں بیٹھا ہوا تھا, جی جی, تماشائیوں میں, یا آپ کسے کہہ لیں جو حاضرین تھے وہاں پہ مجلس میں, اور الحمرہ ہال نمبر 1 خاصا بڑا ہال ہے اور بھرا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑے ینگ اور وہ اپ کمنگ ایک اسکالر تھے, اور انہوں نے ایک مقالہ پڑھا وہاں پہ, اور وہ مقالہ اس کا عنوان تھا علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں انہوں نے ایسی باتیں کیں اور ایسے انداز سے انہوں نے کی کہ میں کچھ چوتھی صف میں, چوتھی رو میں بیٹھا ہوا تھا, تو میرے ارد گرد جو افراد تھے وہ سارے جو تھے آپ دیدہ تھے, کچھ تو رومال لے کے اپنا جو ہے کچھ جملوں کے اوپر وہ ہے وہ کر رہے تھے اپنے, اس کا اتنی وہ ایموشن کے ساتھ وہ انہوں نے پیش کی. تو انہوں نے ایک حوالہ دیا اس تقریر میں, جی جی, اور اس میں ایک حوالہ تھا, علامہ اقبال نے کھلا خط لکھا تھا, اس کا حوالہ, اور میں نے اس کے انہوں نے 2-3 جملے ادا کیے اس خط کے, اور میں اسی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اتنے ایموشنل ہو گئے تھے, اتنے جذباتی ہو گئے تھے, کہ میں نے پھر جا کے بہت سال بعد کوئی میں تصنیف پڑھ رہا تھا, اور میرے والد محترم ہی کی تھی, کہ وہ جب انگلستان کے سفر میں تھے, جب تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے بحری سفر میں, اس وقت بھی ابھی ہوائی جہاز اتنے نہیں آئے تھے, تو انہوں نے ذکر علامہ کا کیا کہ علامہ نے جب بحری سفر جو تھا اپنے یورپ جاتے ہوئے, تو وہ عدن کے خلیج سے جب ان کی جو بحری جہاز جب علامہ کا گزرا تھا, تو وہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کا حوالہ جو دیا تھا, وہ کھلا خط حضرت علامہ نے سرزمین حجاز کے نام لکھا تھا, کیونکہ عدن کے خلیج سے جب ان کی بحری جہاز گزرا تو ان کو سرزمین حجاز کا دیدار ہوا. اور میں نے جب اپنے والد کی تصنیف میں اس کو پڑھا, اور مجھے حوالہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر کا یاد آیا, تو میں نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا دوبارہ کہ اب مجھے یاد ہو گیا ہے وہ کھلا خط. تو میں وہ آپ کو آپ نے کہا تھا نا میں شروع میں بات کروں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے موزوں بات شروع میں وہ ہے کہ علامہ کا جو کھلا خط ہے سرزمین حجاز کے نام, اور وہ یہ ہے کہ اے عرب کی مقدس سرزمین تجھ کو مبارک ہو, تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا, لیکن ایک یتیم بچے نے نہ جانے تجھ پہ کیسا فسو پڑ ڈالا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی. اے پاک سرزمین, تیری صحراؤں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں, اور تیری کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے. اے کاش, یہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے ادا کیا تھا وہاں پہ, اے کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں کے ساتھ مل کر تیرے بیابانوں میں اڑ سکے, اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو. اے کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں, اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا, پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں کہ جس کی گلیوں میں آذان بلال کی آشکانہ آواز گونجتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ جہاں مجھے جا رہے ہیں نا, یقین جانے ہمارا مضمون تو بس ایک طرف رہ جائے گا, ان گلیوں میں ہم گھومتے رہ جائیں گے اور وہاں سے نکلنے کو پھر دل نہیں کرے گا. میں آپ سے جو عرض کروں, تاکہ آپ ایک استاذ بھی ہیں اور آج ہم سارے آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, معاشروں کی تشکیل اور بقا میں عدل و انصاف کا کردار. اصل میں ہم خود اس ظلم کا شکار ہوئے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے. جی مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں اسی مقام پہ بیٹھا ہوں, اور میں 2-3 دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں. آپ کا اسٹوڈیو بھی آپ کے اسی عمارت میں ہے, جس پہ 17 جون 2014 کو وہ ظلم کا ایک شکار کیا بالکل جی, اور وہ ابھی تک جو ہے ہمارے نظام عدل
کے ہی وہ پیچیدگیوں کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ایک طرح کا یہ سارا جو ہے سانحہ یہ انصاف کی طلبگار ہونے کے طور پہ یرغمال بنا ہوا ہے ابھی ایسے تک ہی اس میں، ایسے ہی اور مجھے بڑا افسوس ہے اس کے اوپر. لیکن آپ کے سوال مجھے افسوس ہے آپ کا سوال مکمل نہیں ہوا، لیکن مجھے سمجھ آ گیا اس کا جواب یہی ہے. اور یہ میرے خیال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کال ہے جس کا آپ نے حوالہ ذکر بھی کیا. کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور ظلم جو ہے آپ نے بتایا، درست بتایا اپنی تمہید میں، کہ وہ انصاف کا، عدل کا جو اپوزٹ ہے یا متضاد جو ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے. تو بالکل جی، جس معاشرے میں عدل اور انصاف، اور آپ نے جس طرح عدل و احسان کی بات کی جو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے، وہ جو اس کا فقدان ہو جہاں پہ، تو وہ پھر ظلم کا نظام ہے، اور وہ ظلم کا نظام جو ہے اس کو پھر نہ چلنے کا ہی خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ظلم پنپتا کیسے ہے؟ کیسے ایک معاشرہ، دیکھیں نا، اللہ نے تو بنیاد انصاف پر رکھی، لیکن معاشروں میں یہ ظلم کیوں آ جاتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے وہ غریب کو مسلتا چلا جاتا ہے، اس کو رگڑتا چلا جاتا ہے. یہ عام ایک یعنی چھوٹے سے محلے سے لے کر حکومتوں، ریاستوں اور بڑی بڑی آپ کہہ لیں مملکتوں تک یہی بات پھیل گئی ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اسلام اس کا حل کیا دیتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے، اور ہمیں اپنے اگر ہم دنیا اسلام پہ ہی اپنا فوکس رکھیں اگر، جی تو حضرت علامہ نے ارمغان حجاز میں ایک ان کی مختصر نظم ہے جس کا عنوان ہے آواز غیب. جی اس کا جو آخری شعر ہے اس میں انہوں نے تقریباً اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہم بتدریج جو ہے ڈیٹیریوریٹ کرتے گئے، تنزل کا شکار ہوتے گئے. اس کی جو وجوہات ہیں 2-3 انہوں نے جو بیان کی اس شعر میں بھی آ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتائے سلطانی و ملائی و پیری. تو یہ جو نظام رہا، کشتائے سلطانی و ملائی و پیری، یعنی ایک تو بادشاہت جس نے قبضہ کر لیا، بادشاہت، ملوکیت، ریلیجیوسٹی، ملائیت، کہ وہ دیکھیں یہ تینوں ادارے، تینوں انسٹیٹیوشنز، علامہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ تینوں انسٹیٹیوشنز اسلام کے عروج کا باعث تھے، یہی تینوں انسٹیٹیوشنز. لیکن انہی تینوں انسٹیٹیوشنز کے اندر جب وہ ایک نقص پانے شروع، اور وہ جب وہ ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہوئے، دیکھیں گورننس یعنی کہ رول کرنا، حاکمیت ایک بڑا ایک ہمارے دین میں تو اور ہمارے موجودہ آئین میں بھی ایک مقدس امانت ہے. حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک مقدس امانت ہے جو کہ آپ نمائندگان جو ہے عوام سے کے ذریعے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. بالکل ایسی، تو اس میں بادشاہت، حاکمیت اعلیٰ تو اللہ کی ہوئی، بالکل، ہاں جی، اس کو انسان ایکسرسائز کرتا ہے اللہ کی امانت کے طور، اللہ کی امانت کے مقدس امانت کے طور پہ، سیکرڈ ٹرسٹ جسے کہتے ہیں. اس کے اندر جب یہ خیانت شروع ہوئی، یہ ڈائناسٹک، یہ بادشاہت اور ملوکیت جس کے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز جس طرح ہیں، وہ تو آپ میں وجوہات بیان کر رہا ہوں. ایسے ہی. اور پھر دوسرا یہ اسکالرشپ، اسلامک اسکالرشپ، جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اسلامک اسکالر ہیں، بالکل ایسے ہی. لیکن اسلامک اسکالرشپ جب بالکل ایک تنگ نظری اور جمود اور وہ اس کا شکار ہو گئی، اور اسکالرشپ نہ رہی بلکہ وہ بس جس طرح علامہ نے کہا نا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، وہ بالکل تنگ نظری اور بالکل جسے کہتے ہیں وہ ہائٹ باؤنڈ جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی. تو وہ دوسری وجہ. اور تیسری مسٹسزم جو ہے، یہ بھی ایک ایسا ایک ستون ہے اسلام کا جس نے اسلام کو عروج میں پہنچایا. لیکن یہ جب ڈیٹیریوریٹ کر کے وہ اس طرح تک آ گیا کہ قبر پرستی اور یہ اور وہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارا یہ ملا کر یہ سارے، حالانکہ بظاہر آپ کو نہ لگے کہ یہ کنیکشن ان میں ہے، لیکن نظام جب ڈکے کرتا ہے، جب وہ شکار ہوتا ہے، جس طرح کو اس کو دیمک چاٹ جاتا ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں کہ پوری ایک یہ جو ہماری اسلامی جو ہے تاریخ جو رہی ہے، اور خاص کر مطلب جو اپنا چنگیز خان نے جب بغداد کو فتح کیا تھا 1258 میں، تو یہ اس وقت سے کیا سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی جب وہ بغداد کو پلنڈر کر رہا تھا چنگیز خان 1258 میں، تو وہاں بحث کیا چل رہی تھی کہ بھئی کوا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے. مطلب یہ ایسی غیر ضروری باتوں میں یہ ایگزیکٹلی. سو یہ اس کا اثر پھر جب یہ اس طرح کی ڈکے آتی ہے، اس طرح کی اس میں وہ ناقص ہو جاتا ہے نظام، تو پھر یہ ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے بشمول عدل و احسان اور عدل و انصاف پر. ڈاکٹر صاحب کتنی صدیوں آگے بھی اور پیچھے بھی
جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر تھی، اور ایک ماہر نباز کی طرح یوں ہاتھ رکھ کے بیماری کو، یعنی انہوں نے جو 3 چیزیں نا، میں سوچی جا رہا ہوں، آپ گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے یہ الفاظ پہلے پڑھ نہیں سکا، لیکن واقعی دیمک کی طرح چاٹ گئے اس بالکل امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی 3 چیزیں، ان میں سلطانی، ملائیت اور پیری اور پیری۔ بالکل یہ جو گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے، کیسے تھا وہ؟ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے۔ ناظرین کرام، نہ علامہ اقبال اس میں حقیقی علماء کی عزت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے، حقیقی اولیاء سے محبت رکھنے والے، لیکن انہوں نے ان تینوں اداروں میں جو ایک زوال دیکھا تو اس دکھ کا اظہار کیا انہوں نے، جو ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے۔ ہم ایک مختصر سا وقفہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ In times when the most basic needs to survive become the most uphill struggles of life, giving charity becomes even more vital. At Minhaj Welfare, we know, apart from relief, charity must also heal. We realise, for self-sustainability, charity must also transform. We believe in education. Discover the healing benefits of giving charity. Visit minhajwelfare.org and donate today. ویلکم بیک ناظرین اکرام، ہم گفتگو کر رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب محترم سینیٹر ولید اقبال ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، آپ کی ذات سے، آپ کے گھرانے سے لوگ اس وقت سیکھ رہے ہیں۔ یقین جانے، میں اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جب دیکھتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ سیاست کے مجدد مسلمانوں کے اس ہندوستان میں اللہ رب العزت نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بنایا تھا۔ آپ کو جو اللہ نے فکر عطا کی تھی، میں اگر 2-4 اشعار آپ کی اجازت سے پڑھ دوں، میں کمزور ہوں بہت، لیکن یہ اشعار میرے اندر، میں نے ابھی آتے ہوئے سوچتا آ رہا تھا کہ کتنی دور اندیشی اللہ نے عطا کی تھی۔ اس وقت جو ہم مذہب میں، جو روحانیت میں جن کو بڑے بڑے اپنے یعنی سمجھتے ہیں ہمارے رہنما اور راہبر، یہ علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے زمانے میں موجود تھے۔ اور علامہ کو گلہ کیا تھا؟ آپ فرماتے تھے ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اب آپ اندازہ کریں، ہمارے علماء سے غلطی ہوئی، یعنی جب حکومت پر قبضہ ہو گیا، سیاسی طور پر قبضہ ہو گیا، اور وہ باپ کے بعد بیٹا ڈائنیسٹیاں جب آنے لگ گئیں، تو علماء نے کیا کیا؟ بجائے کہ وہ حسینی طریقہ سکھاتے ان کو روکنے کا، انہوں نے کہا جب تسلط ہو جائے، جب تغلب ہو جائے تو پھر خاموش رہ جانا چاہیے۔ اچھا، یہ غلامی کے طریق انہوں نے سکھائے اور دلیلیں اور تعویلیں قرآن سے نکال لیں۔ بالکل صحیح ہے، اور آج بھی وہی نہیں چل رہا سر۔ بالکل جی چل رہا ہے، اور میں بھی، اگر آپ نے جس طرح سے اس بات کو پیش کیا ہے اور شروع کیا ہے، جی جی، میں بھی اس کا جواب آپ کو اشعار میں ہی دینا چاہتا جی ہوں۔ بسم اللہ، اور بسم اللہ۔ علامہ کے یہ اشعار میں، اور ان میں وہی اوور لیپ ہے، یہ یکسانیت پائی جاتی ہے جو آپ نے بات کی ہے، اور جو اب علامہ ہی کے ان اشعار میں، اور جو میں ابھی آپ سے، جی جی، اور وہ اتفاق سے اسی نظم سے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا جی جی، کہ آواز غیب علامہ کی نظم ہے، جو کہ ارمغان حجاز ان کا آخری جو مجموعہ کلام ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کا آخری شعر میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ سلطانیوں ملائیوں کی والا، لیکن اس کے شروع کے 3-4 جو اشعار ہیں وہ ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ یہ وہ مقام ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک طرح سے یہ نیگیٹو سے اس کو اگر آپ لائیں کہ یہ ساری چیزیں کھو دی ہیں، یہ اس بات کی اصل میں علامہ جو جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کیا کچھ کرنے کی صلاحیت نہ صرف تھی بلکہ کر پائے، ستاروں کے جگر چاک بھی کیے، نشتر تحقیق بھی تھا، اور شعلہ ایسا جس سے جو خس و خاشاک جس کے غلام تھے، نہ کہ وہ شعلہ جو خس و خاشاک کا غلام بن گیا، یا
ایسے انسان جن کی نگاہوں سے افلاک لرز جاتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، اب نہیں ہیں، تو ان پہ واپس جانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں نا جو قرآن کا، میں بار بار یہی غور کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قرآن پر محنت کی، اللہ نے قرآن کے وہ معانی ان کے اندر ڈالے جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہو سکے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یعنی کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اسے نبی بنائیں تو وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے۔ یہ اللہ فرماتا نہیں، وہ کہے گا تم اللہ کے غلام بنو، ربانی بنو۔ اور یہ حقیقی آزادی عدل اور انصاف کو پیدا کرتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شخص، غریب شخص مسجد میں کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبلٹی کر لیتا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جی، ہم تو یہی نظریہ جس کے دو ستون ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ جی اور اللہ نے پہلا موقع دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، کیا ہے وہاں ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ریپبلکن پارٹی ہے، 2 پارٹی سسٹم۔ انگلستان میں کیا ہے، بنیادی طور پہ 2 پارٹی سسٹم کے، لیبر ہے، کنزرویٹو ہے۔ ہندوستان میں کیا ہے جی، کانگریس ہے، بی جے پی ہے۔ جی بنگلہ دیش میں وہ حسینہ واجد ہیں، شیخ حسینہ واجد، اور وہ خالدہ ضیاء۔ جی 2 پارٹی سسٹم۔ تو یہ ایک اللہ نے جس طرح ہمیں سرخ رو کیا کہ ایک 2 پارٹی سسٹم ایک طرح کی اجارہ داری میں جب یہ ایک پھوٹ ڈال کے ہم نے اس کو بریک تھرو کر کے ہم اللہ تعالیٰ نے خدمت کا جو موقع دیا ہے، اس پہ پیچھے یہی 2 ستون تھے کہ بدعنوانی، بے ایمانی، کرپشن سے آزاد نظام، اور دوسرا کہ طاقتور اور کمزور کو قانون کی نگاہوں میں برابر کرنا۔ اس کا مطلب ہے رول کا لا، رول آف لا، یعنی کہ قانون کی رول آف لا، قانون کی حکمرانی کہ جس میں طاقتور، کمزور، امیر، غریب برابر ہوں۔ آپ اندازہ کریں، آپ نے نظام عدل کی جو بات کی، ہمارا جو خاص کر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس کو فوجداری نظام کہتے ہیں، ابھی کوئی تقریباً 2 سال قبل ہمارے جو وزیر قانون ہیں ان کو ایک برطانوی ادارہ ہے جس نے بہت تفصیلی تحقیق کر کے ایک رپورٹ مرتب کی تھی پاکستان کی عدالتی فیصلوں کے اوپر، اور خاص کر وہ عدالتی فیصلے جس میں سزائے موت دی گئی، جس کو آپ انگریزی میں کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں۔ اور کیپٹل پنشمنٹ ایک بڑا برننگ ایشو ہے، خاص کر مغرب میں، بلکہ ہم نے خود پاکستان میں اس کے اوپر ایک پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کو جو پابندی تھی اس کو واپس لیا گیا، کیونکہ ایک جو بہت بڑا اس میں معاملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ ریاست کسی کی جان لے رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو، یعنی کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ جو ہے ریاست کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ جو تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اندازہ کریں، یہ بہت بڑا اور اہم فگر ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ والے 78% کیسز، 78% ایسے تھے جو سپریم کورٹ میں جا کے اوور ٹرن ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ صرف آپ اندازہ کر لیں کہ سپریم کورٹ نے صرف تقریباً 22% کے قریب ایسے معاملوں کو جائز سمجھا۔ 78% معاملوں میں یا اکویٹ کر دیا، بری الزما کر دیا ملزم کو یا مجرم کو جو کہ نیچے کی عدالتوں میں مجرم قرار پایا تھا، یا اس کو کم سزا دے دی، لیسر سینٹنس دے دیا، یا کیس کو واپس بھیج دیا، ریمانڈ کر دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس میں پھر یہ اس رپورٹ میں ساری تفصیلات بھی دی گئی تھیں، میں مطلب کیونکہ قانون اور اس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ، تو میں تفصیلات عرض بھی کر دیتا ہوں کہ کس طرح ہمارا پروسیکیوشن سسٹم جو ہے بالکل ناقص ہے، کس طرح سے انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ کتنا بدعنوانی سے چھلنی ہوا ایسا ہی ہے، کس طرح سے وٹنسز کو خرید لیا جاتا ہے، کس طرح سے وٹنسز کو دباؤ ڈال کے ڈرا دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، سب کچھ جو ہے یہ ہمارے کرمنل جسٹ، اور پھر اور دیگر بہت سی اور اس میں چیزیں ہیں، بشمول میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ادارے اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب خود بھی ان معاملوں پہ کتنی زیادہ جو ہے ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایون مینٹل اسٹیٹ آف اے کرمنل جو ہے، ہمارے جیلوں میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ذہنی مریض جو ہیں جن کو ہونا ہسپتالوں میں چاہیے وہ جیلوں کے اندر ہیں، اور ان کو کئی ایسے ہیں جن کو سزائے موت بھی ہوئی ہے، اور وہ سزائے موت کے قید خانہ سزائے موت یا ڈیتھ رو میں ہیں، حالانکہ ان کی ٹریٹمنٹ اور ان کو ہسپتالوں میں اب حال ہی میں سپریم کورٹ کے 1-2 فیصلے آئے ہیں جس میں قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اور میں نے
اپنے سینٹ میں سب سے پہلی تقریر اتفاق سے آج سے 2 سال پہلے ہی اپریل 2019 میں کی، وہ اسی موضوع پہ تھی کہ جو ڈیتھ رو کے پریزنرز ہیں ہماری جیلوں میں جو کہ ذہنی مریض ہیں، ان کے جو ہے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، اور اس میں میں نے سارے اعداد و شمار دیے تھے اور وہ سینٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری میں صرف اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو جی کہ کس کس قسم کے خلا جو ہیں پائے جاتے ہیں ہمارے جو ہے انصاف کے نظام کے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ملک کے پاکستان کے ایک ماشاءاللہ ابھرتی ہوئی آواز جناب مبشر علی قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم چاہیں گے ایک خوبصورت کلام سنا دیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کبھی اے حقیقت منتظر، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر
نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے جناب مبشر علی قادری، جو حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو مزین کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اب اسی کیفیت میں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میں آپ کا عطیہ زندگی کی امید۔ آپ کی مدد سے ممکن ہوا دنیا بھر میں 30 لاکھ سے زائد خواتین، بزرگوں اور بچوں تک صاف پانی کی فراہمی، متاثرہ علاقوں میں ہنگامی امداد، یتیم اور بے سہارا بچوں کی داد رسی۔ اس سال ہم آپ کے تعاون سے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے ذریعے ان منصوبوں کا حصہ بنیے۔ ابھی کال کیجئے 0300 3030 ویلکم بیک ناظرین اکرام، ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دن پر آج گفتگو کر رہے ہیں، اور ناظرین یقین جانیں، اگر اس امت نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے، اگر اسلامیان پاکستان اور اسلامیان ہند دوبارہ سے دنیا میں وہی اپنی کھوئی ہوئی عزت پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کا درس علامہ اقبال سے لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی بڑی دنیا، علامہ اقبال کو ایک شکوہ تھا، اور اسی شکوے پر میں چند اشعار پڑھ کے آپ کی طرف آؤں گا۔ وہ شکوہ اور ان کا درد کیا تھا؟ آج بھی علماء کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے، جن حکمرانوں کو اقبال چاہتے ہیں کہ وہ صدیوں سے آگے دیکھیں، وہ بیچارے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اقبال فرماتے ہیں، شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ یعنی غلامی کے زمانے میں بھی یہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو۔ یہ سارے کے سارے مل کر ان کا مقصد ہے، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ کتنا درد ہے کہ ہم عدل کیوں نہیں حاصل کر پا رہے؟ ہم وہی 2 پاکستان، 1 پاکستان، اور یہ اس دنیا میں ایک پاکستان کا معاملہ نہیں ڈاکٹر صاحب، سارا عالم اسلام اسی مصیبت سے گزر رہا ہے۔ مغرب ہم سے زیادہ بہتر قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا۔ ہم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے چڑیا کو روتے دیکھا، کسی نے اس کا بچہ اٹھا لیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فجع هذه بولدها ردوها الیہا ولدہا، کہ اس کے بچے کی وجہ سے اس کو کس نے تنگ کیا، اس کا بچہ اس کو لوٹا دو۔ سینیٹر صاحب، اس نبی کے امتی ہو کر ہم لوگ انسانوں کو انصاف نہیں دے پا رہے۔ بس جی، ہمیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور میں عرض کر دیتا ہوں ہمیں رہنمائی کہاں سے چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے ایک تو میں حضرت علامہ اقبال کے فلسفہ اور کلام کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا، اور ایک مجھے نصیحت خصوصاً یاد بھی ہے، جی جی، اور جب بھی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملتا ہوں وہ بھی یاد رکھتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں دونوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جی جی اور اس پہ میں کنکلوڈ آپ کو پھر کروں گا۔ میں جی۔ جو حضرت علامہ نے جو بات کہی، اور آپ بھی اس کی پروگرام کے شروع کے حصے میں کچھ نشاندہی کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے فارسی کلام میں ایک مقام پر کہا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، کہ اگر میرے دل میں، یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ میرے کلام میں اگر میرے دل میں قرآن مجید کے سوا ایک لفظ اور بھی ہے، ایک لفظ اور بھی ہے، تو آپ مجھے خار و رسوا، قیامت کے دن مجھے خار و رسوا کر دیجئے گا، آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے گا، یہ شاعر وائر جو بھی چاک کر دیجئے گا، اور میں اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجئے گا، اور آپ مجھے قیامت کے دن اپنے قدموں کا بوسہ کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا۔ تو گائیڈنس اور رہنمائی قرآن مجید سے ہمیں حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، نمبر 1۔ اور 1985 کے اگست میں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تھے، کیونکہ میری والدہ کے جو والد تھے، گرینڈ فادر نانا، ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ اس وقت
میں نے عرض کیا یہ وہی تقریباً ٹائم تھا جب میری والدہ جو تھیں وہ ابھی فارغ البال ہوئی تھیں اپنے LLM سے، جس میں ڈاکٹر صاحب ان کے جی جی ٹیچر بھی تھے، اور ابھی وہی وقت تھا تقریباً جب میرے والد نے ان کی تھیسس کی نگرانی بھی کی، جی جی تو وہ تعزیت کرنے آئے. اور یہ اگست 1988 تھا. میں ستمبر میں، بلکہ اگست کے آخر میں ہی میں امریکہ جا رہا تھا اپنا پہلی ڈگری لینے کے لیے، اپنا یہاں HSN کالج سے فارغ البال ہو ڈاکٹر کے. صاحب ماشاءاللہ آپ بتاتے ہیں تو ورنہ ان کو یاد دیکھنے تھا. سے نہیں پتا چلتا ہاں جی. کہ آپ اتنے جی 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 آپ کی مجھے تیز. ہاں جی. تو میں نے وہ جب اٹھ کے جا رہے تھے تو ایک تو میری والدہ نے ان سے کچھ تھوڑا سا مشورہ کہا کہ جی میں نے میرے والد کی قبر پہ، میں ان کے بڑے فیوریٹ اشعار تھے کچھ، تو اس طرح کا کوئی شعر ہے میں وہ لکھ لوں. علامہ کا کوئی شعر تھا، جی جی تو اس پہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا. اور پھر وہ اٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بھی آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. جی جی میں امریکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہا ہوں، جی جی اور بس اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد. تو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ وہاں زندگی جس طرح گزارنی ہو اس میں کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے اور کیا انسان کا اپروچ ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک ہی نصیحت دی. ہوئے ہوئے انہوں نے کہا 5 وقت نماز، واہ 5 وقت نماز ادا کریں. اس کا انہوں نے تو اتنی بات کی، لیکن میں آپ کو اپنا اس سے جو میں جس نتیجے پہ آنا چاہ رہا ہوں، جی جی میں نے علامہ کا بھی وہ قرآن مجید والی بات اور اس سے گائیڈنس والی بات، یہ بھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ بھی ایک ظاہر ہے وہ ہماری ایک دینی فرض جو ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ کیا کچھ جو ہے ساتھ منسلک ہے، اس میں ایک ڈسپلن آتا ہے، اس میں ایک زندگی کو ایک تو آپ کی روحانی سطح پر آپ اسپریچولی آپ کو وہ اپلفٹ کرتی ہے، آپ کو سکون بھی دیتی ہے، ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک ربط کا بھی مسلسل ایک سلسلہ رہتا ہے، آپ کو اعتماد، سکون، سب جو آپ کو ایک ینگ آدمی کو جو باہر پڑھنے جاتا ہے 18-19 سال کی عمر میں کس طرح سے اس کو چیلنجز ہوتی ہیں ایک نئے ماحول میں، وہ سب اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مورالٹی، ایک اخلاقیات کی بھی جو ہے آپ میں ایک وہ ستون جو ہے قائم کرتا ہے. جی جی علامہ اقبال کا جو مصرع میں سمجھتا ہوں اس سارے کا جو ہے کنکلوژن جو ڈاکٹر صاحب نے بھی نصیحت کی اور علامہ صاحب کے بھی اپنے کلام میں ہے، جی جی وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ رہ جاتی ہے جاتی ہے چنگیزی. چنگیزی. وہ اس دین کا جو مطلب ایکچولی ہے وہ میرے نزدیک وہ ہے کہ دین کا جو ایک مورالٹی، جو اصول اور جو یعنی اصول، جو پرنسپل اور جو ڈسپلن، مورالٹی، دین کی مورالٹی جو آپ کو ڈسپلن دیتی ہے، جی جی وہ اگر آپ کی سیاست میں، آپ کے گورننس میں، آپ کے نظام حکومت میں کسی فارم میں ہو، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، اگر اس میں مورالٹی نہیں ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا دی ایم ورڈ، ہاں مورالٹی نہیں ہے جی جی تو پھر ظلم ہی ہے، پھر چنگیزی ہی ہے. واہ پھر آپ وہ فقدان ہے وہاں پہ عدل کا اور انصاف کا. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ وہ اس کا یہ وہ گائیڈنس، وہ مورالٹی جب تک ہم اپنے اندر بلڈ نہیں کر سکیں گے اس طریقے سے جس طرح سے وہ ہمارا دین جس طرح سے ہم کو وہ ڈسپلن اور تربیت اور وہ دیتا ہے، ایمان جس طرح کا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں. سینیٹر صاحب ایک بات ویسے میرے اپنے دل کی ہے، جی میں غور کرتا ہوں اس پر. ہمارا جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے وہ تو عدالتوں میں ہے، اس کے لیے حکومت نے کیا کرنا یا کیا نہیں، لیکن جو ذمہ داران ہیں جو بیوروکریسی میں، اچھا دے آر اسٹل ورکنگ آن دیئر پوزیشنز، اپنی پوزیشنز پر اسی طرح کئیوں کی ترقیاں ہو گئیں. اس کے لیے حکومت کچھ کرے گی یا آپ کچھ پیغام دیں گے؟ جی دیکھیں نا جی، جتنی دیر تو یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، دیکھیں پہلے تو ایک کمیشن بنا، اس کمیشن کا ایک آیا رپورٹ آئی، اس رپورٹ کو دبایا گیا، پھر درخواستیں دی گئیں آپ کی طرف سے ہی کہ اس کو ریلیز کیا جائے. وہ اس وقت تک بالآخر وہ عدالتی حکم پہ ہی ریلیز ہوئی. جی جی اور عدالتی حکم پر جب اس کے ریلیز ہونے کے درمیان ایک دوسری کمیشن بٹھا کے اپنی مرضی کی، اس کے اوپر سے کہہ دیا گیا کہ اس کمیشن کا نتیجہ بھی جو ہے، تو کیونکہ اتنا پانی جو ہے گدلا ہوا ہے، جب تک ایک مثبت فیصلہ جو ہے نہیں آتا نہ ہمارے نظام عدل سے، اس کے لیے. اور میں آپ کو ایک مثال 1-2 پہلے بھی دے چکا ہوں مثالیں، کہ اس بات کا بھی ایک جو بھی کوئی اس وقت حکومت میں ہو، ایک ذمہ داری جس کی بنتی ہے کہ کسی بے گناہ کا جو خون ہے وہ مقدر کے سر نہیں جانا چاہیے، کسی بے گناہ کو سزا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. گناہگار، یہ تو اسلامی قانون بھی نہیں کہ کوئی گناہگار بچ جائے، قابل قبول ہے، بے گناہ پھنسے نہیں. بالکل جی بالکل. تو یہ ہے کہ جب تک اس میں ہمارا نظام عدل ایک مثبت فیصلے تک نہیں پہنچتا اور اس سے تمام یہ بات یہ سارے واضح نہیں ہو جاتی کہ کون قصوروار ہے اور کتنا قصوروار ہے. دیکھیں نا، حکم جاری کرنے والا، حکم پہ عمل درآمد کرنے والا. جی جی
لیکن آپ نے یہ میں اس کیس کے حوالے سے تو نہیں خاص طور پہ کہہ رہا، لیکن میں ایک بات علامہ کے ہی ایک نظم ہے جو کہ رموز بے خودی میں ایک فارسی نظم ہے جس میں پائی جاتی ہے، ہم نے ایک سبجیکٹ کو جو اس سے منسلک ہے ٹچ نہیں کیا. آپ نے کہا تھا عدل اور احسان. علامہ کی ایک مشہور نظم ہے سلطان مراد اور معمار، اور یہ رموز بے خودی میں ہے. بالکل ہے، بالکل. 1980 کی دہائی میں میرے والد نے اس کو ڈرامائی تشکیل دی تھی اور پی ٹی وی میں وہ پلے بن کے بھی آیا تھا. اچھا. اور وہ یہ تھا سلطان مراد جو بڑے گرینڈ ایمپرر تھے اپنے وقت کے آٹومن ایمپائر میں. جی جی. ان کو بڑا شوق تھا عمارتیں اور مساجد اور بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور اس میں ایک آرکیٹیکٹ یا معمار، یہ اس نظم میں آتا ہے سارا کہ اس میں آرکیٹیکٹ یا معمار جو تھا اس نے اس کو ڈیزائن کیا اور وہ بلڈ ہوئی، اور جب وہ مکمل ہوئی تو سلطان مراد اپنی پوری شان و شوکت سے اس کو دیدار کرنے آئے جب، تو اس میں کوئی ایسا کوئی نقص تھا یا کوئی ڈیفیکٹ تھا اس کی تعمیر میں یا ڈیزائن میں، جب ویسے ہی ان کو نہیں پسند آئی. تو وہاں کھڑے کھڑے وہ معمار ساتھ کھڑا تھا، وہی دکھا رہا تھا ان کو، وہاں کھڑے کھڑے وہ اتنا طیش میں آئے کہ تلوار نکالی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا، اور پھر جس طرح نظام عدل تھا اس وقت، سلطان مراد کو عدالت میں، یہ ساری نظم یہ بات کا کر رہی ہے، اس کو عدالت میں پیش ہونا پڑا، اس کا احتساب ہوا، اور عدالت کا یہ فیصلہ اس کو قصوروار ٹھہرایا اس ظلم کا، اور اس معمار کو سزا یہ دی گئی کہ یہ معمار آپ کا ہاتھ کاٹے گا، وہی دایاں ہاتھ، وہ معمار آپ کا ہاتھ کاٹے گا. اور یہ اب وہ میرے والد نے، سجاد کشور ایک ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ ہیں، وہ اس میں سلطان مراد کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ رات جس اگلے روز ان کی وہ ہاتھ کاٹنے والا ہونا ہے سزا کا سلسلہ، وہ عمل درآمد اس پہ، وہ رات جو ہے بڑی بے چینی سے گزارتے ہیں، سویا نہیں جاتا ان سے، صبح نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ اس مقام پر جہاں پہ ان کا ہاتھ کاٹا جانا ہے. اور بلکہ شاید میں غلط یاد رکھا ہے مجھے کہ وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی کہ اس کا بھی وہی ہاتھ کاٹا جائے. معمار وہاں دیکھ رہا ہوتا ہے کھڑا ہو، اور وہ ہاتھ کاٹنے والا تلوار بلند کرتا ہے، تو وہ معمار اس وقت رکو رکو رکو، کہ ہمارا دین ہمیں یہ، ٹھیک ہے عدل اور انصاف ضروری ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عدل کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرو. اور کہتے ہیں کہ میں سلطان مراد کو معاف کر دیتا ہوں، اور اس کا پھر وہ ہاتھ نہیں کٹتا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ عدالت میں جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو گواہ بنایا، وہ کوئی ایک یہودی نے، وہ کیس ہو گیا، یہودی کے پاس ان کی زرہ تھی، آپ نے فرمایا یہ ہماری ہے، یہودی ضد کر گیا نہیں میری ہے. عدالت نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ گواہ لائیں، آپ نے اپنے بیٹے اور غلام کو لایا، تو عدالت نے کہا بیٹے اور غلام کی تو گواہی نہیں مانی جائے گی. مولا کائنات خاموش ہو گئے، وہ یہودی مسلمان ہو گیا. یہاں تو یہ ایک تھا نا شخص کی جس نے کہا کہ نہیں میں آج ان کو معاف کرتا ہوں، یہودی نے یہ دیکھا جب ہمارا عدل و انصاف، تو وہ مسلمان ہو گیا. آج مغرب میں رول آف لا زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آخری بات اگر آپ سمجھا دیں، کیسے انہوں نے اس کو اچیو کیا، ہمیں کہاں جانا ہے؟ بس جی، یہ حضرت جمال الدین افغانی کے ایک ساتھی تھے محمد عبدو، علامہ بھی اپنے آپ کو اسی لڑی کا حصہ سمجھتے تھے ریفارمسٹس کا، جس کی شروعات میرے خیال شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی سے، پھر سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی، محمد عبدو، علامہ. محمد عبدو سے معروف جو ہے بات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز اور ادھر سب گئے جہاں سوشل ڈیموکریسی کا سسٹم اب بھی ہے، اور پھر ظاہر ان کا تعلق یہاں سے تھا، تو اس علاقے اس خطے میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تو میں نے وہاں مسلمان تو نہیں تھے، میں نے لیکن ہر طرف اسلام دیکھا، اور میں یہاں آیا ہوں اور یہاں ہر طرف مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. تو وہ اقدار انہوں نے اپنائی ہیں جو کہ ٹیچنگز جو ہیں جو یا وہی ایگزیکٹلی نہیں تو ان سے بہت زیادہ مشابہت رکھنے والی، قریب ہونے والی وہ ٹیچنگز اور وہ ویلیوز اور وہ اقدار جب انہوں نے رائج کی، جن پہ قابل عمل بنائی اور ان پہ عمل کیا، ہم اس کو بس کتاب سے باہر جو ہے، کہتے ہیں نا اسٹیچوٹ بک پہ لا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. میں اکثر یہ بھی میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر، میں اکثر اور آج کل 2-3 سندھ اسمبلی کے ممبران کو، میں ایک ادارہ ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تو ان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ ورک شاپس کرنے کے لیے جاتا ہوں، بلکہ اس کی ایک چھوٹا سا میں نے اب انہوں نے انہی کے ذریعے بکلیٹ بھی شائع کی. جی ماشاء اللہ. اور وہ سندھ اسمبلی میں نومبر میں گئے، فروری میں خیبر اسمبلی کے ممبران سے وہی ورک شاپ کیا، اور ابھی کوئٹہ بلوچستان والی اسمبلی سے ہونا تھا لیکن وہ کووڈ کی لہر دوبارہ آ گئی ہے تو وہ ذرا ملتوی ہو گیا ہے. میں آئین کا خاص طور پہ جب وہ حصہ پڑھاتا ہوں جو کہ آئین کے پہلے 6 آرٹیکلز ہیں جو کہ انٹروڈکٹری پارٹ ہے، ابتدائیہ، اس کے بعد آرٹیکلز 9 سے 29 بنیادی حقوق، 9 سے 28 بنیادی حقوق، اور 28 سے 40 پرنسپلز آف پالیسی، جو دھرنوں میں
ڈاکٹر طاہر القادری پڑھ پڑھ کے سنا دے رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری. اور میں جب بھی مکمل کرتا ہوں نا وہ حصہ، کیونکہ جی، آگے جی. کچھ اور حصے بھی پڑھائے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں جی یہ ہماری ڈسکشن آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک مکمل ہو واہ. گئی ہے. اور میں حوالہ دے کے نام لے کے بتاتا ہوں. میں نے کہا جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ دیکھیں وہاں ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں. میں کہا جی آپ ان کو ان کی سیاست سے ایگری کریں نہ کریں، آپ کا جمہوریت کا حسن ہے، آپ کا حق ہے، لیکن بطور ایک قانون کے اسکالر کے واہ. میں واؤچ کر سکتا ہوں. میری والدہ نے بھی ان سے پڑھا ہوا ہے، اور میرے والد ان کے تھیسس سپروائزر تھے. اپنا فیلڈ اور اپنا سبجیکٹ کے اوپر ان کو پوری کمانڈ ہے. واہ. یہ میں واؤچ کر سکتا ہوں. میں نے ان کو کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہ بات جو ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں ان کی، اور جو بڑی دفعہ انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کے دستور، کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 1 سے 40 کوئی ترمیم نہ کریں، ایسے ہی جیسے ہیں، صرف ان پہ عمل درآمد ہی کر لیا جائے واہ. تو پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے. بے شک. تو ہمارے میں نے کہا نا ہماری بکس پہ موجود ہیں، ہمیں امپلیمنٹ کرنے کا ول، اس کے وسائل ظاہر ہے وہ بھی درکار ہوتے ہیں، اس کے ول، اس کے وسائل اور اس کے کرنے کا پورا سسٹم جو ہے جو کہ اس کو عمل میں لا سکے. محترم سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور اتنی اہم باتیں آپ نے سکھائیں. یقیناً ہمارے ناظرین نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے خود آپ کی اس گفتگو سے بہت سیکھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا چونکہ دن ہے، افطار کا وقت ہے، ناظرین کرام ضرور فاتحہ کریں شاعر مشرق کے لیے، جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی سکھا گئے، آقا کی سیاست بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کچھ ہم پر احسانات ہیں ان کا کوئی تصور دے کے چلے گئے. آج بھی ہم ان کے مقروض ہیں، اس لیے آج کا دن ان کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیں. ڈاکٹر میں مبشر علی قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ کلام سنا کر آج کے اس پروگرام کا اختتام کر دیں. میں فرمائش کر سکتا ہوں جی اس بالکل کلام کر کے سکتے حوالے ہیں، سے؟ بالکل کر میری سکتے ان سے فرمائش یہ ہے کہ علامہ کی مشہور طویل نظم ہے ذوق و شوق، جی. اور اس میں وہ یہی فرماتے ہیں اس کے عنوان میں ہی کہ اکثر اشعار اس میں فلسطین میں لکھے جب انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ 1932 میں غالباً. تو اس میں کا جو نعتیہ حصہ ہے کلام کا وہ المعروف وہ ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا واہ وجود واہ بھی واہ کتاب. واہ واہ. تو میری وہ کیا فرمائش بات. ہے جی. لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا
حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب.